حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائج، جو شخص صبح سویرے اٹھ کر ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سارے دن کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ رات کو سورۃ تبارک الذی پڑھتا ہے تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے اوپر پھیل جاتی ہے قبر میں، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے، اس طرح قبر میں یہ سورت کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، یا تو میری سفارش قبول کر اور اس کو عذاب نہ دے، اگر نہیں تو مجھے اپنے قرآن میں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے اپنے قرآن میں سے تو نہیں نکال سکتا، البتہ میں اس کو عذاب نہیں دیتا ہوں۔ وہ ہے سورۃ الملک، سورۃ تبارک الذی، جس کے پڑھنے میں 5 منٹ خرچ ہوتے ہیں، صرف 5 منٹ خرچ ہوتے ہیں پڑھنے میں۔ اگر ہمیں دین کی چیزوں کی قدر ہو، اصل میں آج ہمیں قدر نہیں ہے، 5 منٹ سے اتنا بڑا قبر کا کام ہو جائے، 5 منٹ سے تو کون سا مشکل کام ہے؟ روزانہ کے ہم 5 منٹ شام کو نکال لیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ رات کو سورت واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ ہم 24 گھنٹے سروس دکان پہ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کتنا پریشان رہتے ہیں رزق کے بارے میں، اور سورت واقعہ کے پڑھنے میں ہی 5 منٹ لگتے ہیں، بس 5 منٹ کے پڑھنے میں روزانہ شام کو اتنا بڑا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ کون سا سودا مہنگا ہے؟ اور 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں سورۃ یاسین صبح پڑھنے پہ۔ سارے دن ہم اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے بارے میں، کاموں کے بارے میں کتنا پریشان رہتے ہیں کہ جو فلاں کام پھنس گیا، فلانا کام پھنس گیا، فلانا کام اڑا ہوا ہے، فلانا ایسے پریشان کر رہا ہے۔ اگر ہم صبح سویرے 5 سے 7 منٹ نکال کر سورۃ یاسین پڑھ لیں کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ سارے کاموں کو اللہ پورا کر دیتا ہے، تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے، سستا ہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے رات کو سوتے وقت، اللہ تعالیٰ ساری رات ایک فرشتے سے اس کے گھر کی پہرہ داری کرواتا ہے، ایک فرشتہ اس کے گھر کی پہرہ داری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا ایک کھجوروں کا بڑا ڈھیر یا غلے کا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس پہ چوکی دارہ کرنا ہے رات کو۔ وہ بیٹھ گئے، جب آدھی رات ہوئی تو ایک آدمی آیا اور بڑی غربت والی اس کی حالت، اور آ کے بہت زیادہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے عاجزی اور مانگنے لگ گیا اور اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے لگا کہ میں بہت بال بچوں والا ہوں، میرے گھر میں غربت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے بہت زیادہ، تو اور مجھے کچھ دے دو اس میں سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا ترس آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اس نے جھولی بھری اور چلا گیا۔ تو صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تمہارے رات والے آدمی کا کیا ہوا؟ غالباً آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ محتاجگی، غربت اور میرے سامنے ایسے کر رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ لے گیا۔ آپ نے فرمایا خیال کرنا ہے آج پھر وہ آئے گا۔ پھر رات ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آ گیا وہ آدمی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے ایسی منت سماجت اور ایسے کرنے لگا
کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پھر دوبارہ ترس آیا تو انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ پھر چلا گیا لے کے۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ہے بلال تمہارے رات والے وہ ساتھی کا کیا ہوا، قیدی کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے بہت زیادہ اپنی محتاجگی کا اور ضرورت کا اظہار کیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ لے گیا۔ آپ نے فرمایا وہ آج رات پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ آج آئے گا، بس وہ آئے گا، 100% یقین، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ آئے، کیوں؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو رات ہوئی، پھر دوبارہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑ لیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو باندھنا چاہا اور اس سے کہا کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا اور میں اب باز نہیں آ سکتا، تمہیں 3 راتیں ہو گئے مجھے پریشان کر رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو تمہیں نفع دے گی، فائدہ دے گی، ایک چیز بتاتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، رات کو آیت الکرسی پڑھا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا، چھوڑ دی۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑ لیا آپ کے پاس حاضر کرنے کے لیے، اور میں اس کو باندھنے لگا، قابو کر لیا، لیکن اس نے مجھ سے اس طرح کہا کہ میں آپ کو ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہیں بہت زیادہ نفع دے گی، تو میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا، تو میں اپنے وعدے کے مطابق اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ لیا کرو رات کو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تمہیں پتہ ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا کس سے واسطہ پڑ رہا ہے؟ عرض کیا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، شیطان مردود، اور وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن اس نے آپ سے بات جو کی ہے وہ بڑی سچی کی ہے وہ جھوٹا، شیطان مردود، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہیں ایک اچھی بات بتا گیا، سچ بتا گیا ہے، آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی وہ چیز ہے، ایسی پاورفل چیز ہے آیت الکرسی کہ اس کے برابر کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح خود نکالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 4 چیزیں عرش کے خاص خزانوں میں سے ملی ہیں جہاں سے کسی اور کو کوئی چیز نہیں ملی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اس کا ہم لوگ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، رات کو اس کو پڑھا کریں۔ آج کل بہت زیادہ یہ چیز بہت ہو چکی ہے، جادو، نظر، بندش، یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، ہر بندہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس وجہ سے میں آپ سب بھائیوں کو، سب دوستوں کو، عزیزوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، آسانی کے ساتھ جتنی مرتبہ ہو سکے، اور اپنی اولادوں کو بھی یاد کرائیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنی اولادوں کے اوپر بھی پھونک مارا کریں۔ ہاں جی، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نظر سے بھی، جادو سے بھی، ہر طرح کے جنات بلاؤں سے انشاءاللہ آپ کے گھر کی اور بیوی بچوں کی سب کی حفاظت رہے گی، اور اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد کرائیں۔
خود بھی پڑھا کریں، گھر کے اندر بچے بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسی کامیابیاں ملتی ہیں اور کیسے سکون ملتا ہے۔ آیت الکرسی ضرور، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایسے ہی صبح کو تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ایک مرتبہ پڑھنے ہیں تینوں، اور پھر دوسری مرتبہ ایسے تیسری دفعہ پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے سارے جسم پہ آپ نے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، سر سے لے کر چہرہ، سارا بازو، اپنا سارا، یعنی جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں آپ نے وہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف پریشانی بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات کو، اچھی چیز کو آگے بتانا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے، آگے پہنچانا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جس کو آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ، حکم فرمایا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ علماء ہی کے ذمے ہے، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کسی کو آتی ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے، اور ہمیں تو ماشاءاللہ دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ ویڈیو میں میرے بیانات اس سے آپ کو ملتی ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، اور بیانات کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں، میرے بیانات کو نکال کے زیادہ سے زیادہ سنا کریں، چونکہ ابھی جو ہے نا 4000 گھنٹے واچ ٹائم یوٹیوب لیتا ہے، سبسکرائب اللہ کے فضل و کرم سے میرے بہت اوپر ہیں، 15000 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن واچ ٹائم پیچھے ہے۔ تو آپ میرے بیانات کو مکمل سنا کریں اور زیادہ سے زیادہ سنا کریں، تاکہ میرا واچ ٹائم جو ہے نا 4000 گھنٹے ایک سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کی بہت مہربانی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات سنتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میرا واچ ٹائم صحیح جا رہا ہے، لیکن مزید بھی آپ کوشش کیا کریں، خود بھی اپنے دوست احباب کو بھی آپ آگے دعوت دیا کریں، کہ انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو میرے بیانات سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوگا، بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میری زیادہ کوشش ہوتی ہے قرآن و حدیث میں سے مضبوط بات کرنے کی، کچی بات، ادھر ادھر کی بات میں ہرگز نہیں کرتا ہوں، ایسی بات کرتا ہوں کہ مجھے خود بھی فائدہ ہو، آپ حضرات کو بھی فائدہ ہو۔ تو آپ اس کو آگے اپنے دوست احباب کو بھی کہیں کہ وہ بھی سنا کریں، زیادہ سے زیادہ ان بیانات کو سنا کریں، تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو، یوٹیوب چینل جو ہے وہ میرا مونیٹائز ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ آگے کام ہمارا بڑھے۔ تو اس کے اندر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں گا، آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور آپ سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں گا کہ جتنا کام آگے چلے گا انشاءاللہ اتنا دنیا میں دین پھیلے گا، اتنا لوگ سنیں گے، تو انشاءاللہ اس کے اندر برابر کے آپ حضرات بھی شریک ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی پہ رہنمائی کرنے والا وہ ایسی ہے جیسے نیکی کرنے والا، تو اس لیے آگے بھی شیئر کیا کریں، اور اپنے دوست احباب سے بھی کہیں وہ بھی میرے بیانات کو، بہت سارے بیانات میں نے آدھے گھنٹے کے بھی دیے ہوئے ہیں، تاکہ دوست احباب اس کو بھی سنیں، اور 20 منٹ، 15 منٹ، 7-8 منٹ، تو زیادہ سے زیادہ بیانات کو میرے سنا کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ آپ مکمل سنیں، تو کم از کم موبائل میں اس کو میرے بیان کو چلا کے رکھ دیا کریں، وہ اپنا پڑھا چلتا رہے گا، تو اس سے میرا یہ فائدہ ہوگا کہ میرا واچ ٹائم جو ہے وہ کافی بڑھ جائے گا، آگے چلا جائے گا، تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہاں جی، تو آپ کو ثواب ملے گا، بجائے اور چیزیں سننے کے، دیکھنے کے، ادھر ادھر کی ویڈیو یا کوئی اور چیزیں، اس کے بجائے آپ بیانات کو سنا کریں، اور دوست احباب کو بھی کہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔